الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی چاہت کو مطلوب ہے۔ جب انسان تقوی کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف آتا ہے۔ اللہ رب العالمین عبادات کے ذریعے بندے کو تقوی دلانا چاہتے ہیں۔ جب انسان تقوی حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنتیں بھی اہل تقوی والے لوگوں کے لیے بنائی ہیں۔ فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقین لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، ان میں انعامات ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جی، آپ اتنے لمبے لمبے قیام فرماتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ تعالیٰ کا ڈرنے والا نہ بنوں؟ تو تقوی یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے ہم کو تقوی کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے بچ جایا جائے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ۔ آپ جانتے ہیں ابھی عنقریب ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان ماہ غفران ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقصر یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے نیکی میں بڑھ جا، اور اے بدی کرنے والے اپنے گناہوں سے رک جا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رمضان میں جنتوں کو سجا دیا جاتا ہے اور جہنم کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا بابرکت مہینہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اس مہینے میں شامل ہونے والے ہیں۔ آئیے ہم اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم اس رمضان ماہ غفران کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار نہیں ہیں تو ابھی سے ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ جہاں پہ انسان کی جسمانی عبادات کا تعلق ہے، وہاں پہ انسان کی روحانی عبادات کا تعلق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، لوگوں کو آسانیاں فراہم کی جائیں، لوگوں کے لیے مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنایا جائے، ان کے لیے معاملات آسان سے آسان تر بنائے جائیں، عبادتوں کو انجام دیا جائے، گھر میں ماحول بنایا جائے، سحری و افطاری کا ماحول بنایا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری میں فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ جب انسان سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں سمیٹتا ہے۔ اسی طرح افطاری ہے، افطاری کے وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دو خوشخبریاں روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اس وقت جب انسان روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشخبری اللہ رب العالمین سے جب ملاقات کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے جنتوں کے دیدار اور جنتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو تیار کریں گے، وہ خوشخبری اسے عطا کی جائے گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے اپنے آپ کو تیار کیجئے، عبادتوں کے لیے تیار کیجئے۔ اس طرح قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام کیجئے
کہ انشاءاللہ پہلے رمضان سے آخر رمضان تک انشاءاللہ مسلسل ایک باقاعدگی کے ساتھ رمضان میں تراویح کا اہتمام ہو، مساجد کے اندر مساجد کو آباد کاری کا اہتمام ہو، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کیجئے، دوست و احباب کو اس میں شامل کیجئے۔ انسان دنیا کے حوالے سے کتنی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو بتایا جائے، اس کو بتایا جائے، جبکہ نیکی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی صحیح راستے پہ آ جاتا ہے تو خیر لک من حمر النعم، کہ تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو آئیے معزز سامعین و ناظرین، اس رمضان کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے حلقہ احباب کو تیار کریں، اہل و عیال کو تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آئندہ سال نہ جانے ہم نے، تم نے، کس نے یہاں پہ ہو یا نہ ہو، جس طرح اس سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال موجود تھے لیکن اب ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان یا آنے والے رمضان میں ہمارے بارے میں بھی کوئی ایسے ہی القابات کہہ دے کہ جناب فلاں شخص تھے، آج اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔